چلو سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی یدعو الناس للایمان، یہی سے نا. بات چل رہی ہے ان حضرات کی جو اس گردش لیل و نہار میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ اولو الالباب ہے نا، اہل عقل. یہ وہ حضرات ہیں جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ تخلیق سماوات و ارض میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں. اس سب کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں؟ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ایک دعا ہوئی، پھر ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ وما للظالمین من انصار. دو دعائیں ہو گئیں. اور وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں یہ حضرات، کیا؟ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا. ہم نے سنا ایک منادی ندا کر رہا ہے، یدعو الناس للایمان، لوگوں کو ایمان کے لیے بلا رہا ہے. یہ للایمان لام بمعنی الا ہے، یعنی یدعو کا صلہ لام نہیں آتا بلکہ الا آتا ہے، اور یہاں للایمان ہے تو اسی کو واضح کر دیا، اے الی ہے، اے الی الایمان. تو وہ منادی ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. اور وہ کون منادی ہے جس کی ندا ہم نے سنی ہے؟ جو ندا کر رہا ہے وہ یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن ہے. گویا یہ اسناد حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور مجازی بھی. حقیقی اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، اور اگر مجازی ہے تو قرآن کی طرف نسبت ہوگی. یعنی قرآن بھی تو اسی کی دعوت دے رہا نا کہ ایمان کی طرف آؤ. ان اے بے ان آمنو برکم، کیا ندا دے رہا ہے منادی؟ وہ ندا کر رہا ہے، بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے آمنو بربکم، تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا بہ، تو اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے. جس رب پر ایمان لانے کی وہ دعوت دے رہا ہے منادی، ہم اسی رب پر ایمان لائے، کسی اور پر نہیں، اسی رب پر. پھر عرض کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سیئات ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے. فلا تظہرھا بالعقاب، یہ کفر غطے کے معنی میں ہے، تو ہم سے ختم کر دے، مٹا دے یا چھپا دے. فلا تظہرھا بالعقاب، تو ان گناہوں کو سزا دے کر ظاہر نہ فرما. فلا تظہرھا بالعقاب علیہا، ہمارے جو جرم ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ان گناہوں پر سزا دے کر ان کو ظاہر نہ فرمانا. گناہوں کو صرف ظاہر کرنے کی نفی نہیں ہو رہی ہے کہ تو گناہ ظاہر مت کرنا، گناہ تو ظاہر ہوں گے ہی جب حساب کتاب ہوگا، لیکن ان پر سزا دے کے ظاہر مت کرنا، یعنی ہمیں ان کی سزا سے بچانا، ہمیں سزا نہ دینا. یہاں دو چیزیں ہیں، ذنوبنا اور سیئاتنا. ذم اور سیئہ دونوں کے معنی گناہ کے آتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرق یہ کیا کہ ذنوبنا سے گناہ کبیرہ مراد ہے اور سیئاتنا سے گناہ صغیرہ. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے گناہ صغیرہ کو بھی معاف فرما دے، ان کو بھی مٹا دے. وتوفنا اقبض ارواحنا، اور ہماری روحوں کو قبض فرما، ہمیں موت دے. مع فی جملۃ الابرار، کن میں شامل کر کے؟ ابرار میں شامل کر کے، انبیاء اور صالحین کے زمرے میں شامل کر کے ہماری روحوں کو قبض فرما، یعنی ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرما. معال ابرار، ابرار کے ساتھ یہ معیت زمانی نہیں ہو سکتی، الگ الگ زمانے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ان میں شامل کر کے، ان میں ہمیں داخل فرما کر کے ہمارا حشر فرمانے، یعنی ہمارا حشر الگ نہیں بلکہ صالحین اور انبیاء کے ساتھ کرنا ہے. ربنا وآتنا اعطنا ما وعدتنا به علی السنۃ رسولک، اور اے ہمارے رب تو ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، علی السنۃ رسولک، اپنی رسولوں کی زبانی. اے اللہ تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے، جن نعمتوں کا، جن رحمت اور جس فضل و کرم کا تو نے وعدہ فرما، ہم پر وہ رحمتیں اور وہ فضل و کرم نازل فرما، عطا فرما ہمیں. من الرحمت والفضل،
یعنی کون سی نعمتوں کا کس کا وعدہ کیا تو نے؟ رحمت اور فضل کا. جس رحمت اور فضل کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں وہ عطا فرما. وسؤالهم ذالک، اب یہاں ایک شبہ یہ دور کر رہے ہیں کہ مسلمان یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تو نے ہم سے جن نعمتوں کا، جس رحمت اور جس فضل کا وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرمائے. تو گویا کیا انہیں اطمینان نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے؟ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا، سورہ قصص میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا، تو غفران اور اجر کا وعدہ مومنوں سے ہو چکا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں فضل اور رحمت سے نوازوں گا، تو اب اس وعدے کے بعد پھر سوال کرنا، پھر کہنا اے اللہ تو ہمیں وہ عطا فرما جس کو نے وعدہ کیا. تو یہ تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں نظر انداز کر دیا جائے، کہیں ہمیں محروم رکھا جائے، اور وہاں اس کا امکان نہیں ہے. اللہ کے وعدے میں تخلف نہیں ہوتا. تو پھر کیوں سوال کیا گیا؟ تو سوال اس لیے کیا گیا، مسلمانوں نے اس لیے سوال کیا اللہ تو ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی، کہ اس عطا کا تعلق عاقبت سے ہے، انجام سے ہے، اور انجام ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری عاقبت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارا انتقال کس حال میں ہوگا، ہم کس حال میں مریں گے، ہم مومن مریں گے یا مومن نہیں، یہ یقین کسی کو نہیں ہے. پھر ہم کتنے گناہ گار رہیں گے، نیکوکار رہیں گے، یہ بھی یقین نہیں. تو اس وعدے کی عطا کا دار و مدار کس پر ہے؟ کس کو وعدہ ملے گا؟ جو ایمان کی حالت میں جائے گا دنیا سے، جو مومن جائے گا. اور یہ کسی کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ دنیا میں اس کا آخر انجام کیا ہونا ہے. ہم تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں ایمان والا اٹھانا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا. ہماری ایمان تو جاتے جاتے بھی ہاتھوں سے چھوٹ سکتا ہے. تو اب چونکہ اس وعدہ کی ہوئی رحمت اور فضل کے عطا کا تعلق کس سے ہوا؟ عاقبت سے، انجام سے، اور انجام پر کسی کو یقین نہیں ہے. تو اب سوال کا مقصد یہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن پر تیرا یہ وعدہ صادق آتا ہے، جن پر تیری رحمت اور فضل نازل ہونا ہے. جب تو ہمیں ان میں شامل کر لے گا تو ہم تیرے وعدے کے مستحق ہوں گے ہی. پھر تو ہمیں وعدہ خلافی کا شبہ نہیں ہے، تیرے وعدے پر ہمیں کوئی شبہ یا کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہماری عاقبت بہتر فرمانا، ہمارا انجام اچھا فرمانا، تاکہ ہم دنیا سے جب مومن ہو کر کے جائیں تو جو مومنوں کو انعام و اکرام ملے گا تیرا وہ ہمیں بھی ملے. اور یہ کب ملے گا؟ جب ہم مومن ہو کر کے جائیں گے دنیا سے. وسؤالهم ذالک، اور اہل ایمان کا یہ سوال کرنا، وَإِن كَانَ وَعْدُهُ تَعَالَى لَا يُخْلَفُ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی خلاف یا تخلف نہیں ہوتا ہے. سوال ان يجعلهم من مستحقی ہے، ان کا یہ سوال کرنا یہ دراصل یہ سوال ہے کہ اللہ تو ان کے مستحقین میں ان کو شامل فرما لے، یعنی تو ہمیں جو اس وعدے کے مستحق ہیں ان میں شامل فرما لے. لأنہم لم یتیقنوا استحقاقہم لہ، اس لیے کہ یہ مومن یقین کے ساتھ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے وہ حقدار ہیں بھی یا نہیں. حقدار کون ہوگا اللہ کی رحمت کا؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور خاتمے کا کسی کو یقین نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے سوال کا کہ اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا تاکہ ہم اس وعدے کے حقداروں میں سے ہو جائیں، مستحقین میں سے ہو جائیں. وَتَقْرِيرُ رَبَّنَا مُبَالَغَةً فِي التَّضَرُّعِ، اور یہاں ربنا کی جو بار بار تکرار ہے یہ تضرع میں مبالغے کے لیے ہے. ربنا 5 جگہ آیا یہاں. نمبر 1 ربنا ما خلقت هذا باطلا، نمبر 2 ربنا انک من تدخل النار، اور نمبر 3 ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. 4 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. نمبر 5 ربنا آتنا ما وعدتنا. 5 ربنا ہو گئے. تو بار بار ربنا کیوں کہا گیا ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب؟ یہ اس لیے مبالغۃ فی التضرع، تاکہ تضرع اور زاری میں، عاجزی میں مبالغہ ہو. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب زیادہ عاجزی اور تضرع اختیار کیا تھا تو ایک نام بار بار آتا ہے. جیسے آپ کے کوئی استاد ناراض ہو گئے ہوں، آپ کے والد ناراض ہو گئے ہوں، کوئی اور بزرگ ہستی ناراض ہے، تو اب آپ استاد کا حضرت اب ایسا نہیں ہو، حضرت دیکھیے، اب حضرت رحم فرمائیے، حضرت. بار بار حضرت کیوں کہا جا رہا ہے؟ بار بار حضرت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے. اچھا حضور آئندہ کبھی ایسا نہیں، حضور نہیں، حضور حضور. اب حضور 50 دفعہ اس نے کہہ دیا 5 منٹ کے اندر. آخر کیوں کہہ دیا؟ صرف اس لیے کہ کچھ تو رحم آ جائے ان کے اوپر.
ربنا ربنا، اے ہمارے رب اے ہمارے رب. وہ تو سارے غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے. جب اس کا بندہ کوئی اس طرح پکارے گا تو وہ ضرور رحم فرمائے گا. تو یہ تضرع اور عاجزی میں مبالغین. ربنا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اپنی دعا میں 5 مرتبہ ربنا اختیار کر لے، 5 مرتبہ ربنا، تو اس کی دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتا. اب وہ ربنا 5 مرتبہ یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے الگ الگ دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا الگ الگ ربنا کے ساتھ. اور ایک یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. 5 مرتبہ یا ربنا ہو گیا. اب دعا کر لیجیے ارحم علینا اغفر لنا وغیرہ. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے ہمارے رب تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا، ذلیل نہ فرمانا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا، تیرے وعدے میں خلاف نہیں ہے. یہاں مراد کون سا وعدہ ہے؟ الوعد بالبعث والجزاء. جہاں بعث و جزا کا وعدہ مراد ہے، یعنی تو نے وعدہ فرمایا کہ ہم دوبارہ زندہ فرمائیں گے تو یقیناً تو دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو نے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے تو یقیناً تو اعمال کا بدلہ دے گا. تو وعد و جزا کا وعدہ مراد ہے یہاں. فاستجاب لهم ربهم دعاهم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا یا ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. استجاب لهم ربهم، ان مومنوں کے، ان اہل ایمان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرما لی. کس طرح؟ انی اے بانی لا اضیع عمل عامل منکم، اس طور پر کہ اس نے فرمایا میں کسی بھی کام کرنے والے کے کام کو تم میں سے ضائع نہیں کرتا. تم میں کا کوئی عمل کرنے والا اگر عمل کرتا ہے تو میں اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماؤں گا، ضائع نہیں کروں گا. نماز پڑھنے والی کی نماز ضائع نہیں ہوگی، روزہ رکھنے والے کا روزہ ضائع نہیں ہوگا، حج کرنے والے کا حج. تو جس نے بھی جو نیکی کی ہے، جو کام کیا ہے، کوئی بھی عامل کام کرنے والا، تو میں کسی بھی کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا ہوں. من ذکر او انثی، وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث، مرد عورت دونوں میں کوئی بھی ہو، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا ہوں. بعضکم قائم من بعض، تم ایک دوسرے کے آپس میں جز ہو، تم ایک ہی تو ہو، الگ تھلگ تو رہی ہو. اے ذکور من الاناث، یعنی تم مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے، یعنی تم ایک دوسرے کے جز ہو، ایک دوسرے ہی کے حصہ ہو. والجملۃ مؤکدۃ، یہ جملہ معترضہ ہے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے جز ہو، یعنی تم آپس میں ایک ہی تو ہو، ایک دوسرے جملہ ہے آپس میں ایک ہی تو ہو. یہ تاکید کی نہیں ہے اپنے ماقبل کی. دیکھیے اوپر فرمایا گیا تھا، اللہ فرماتا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماؤں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی ہر ایک کو عمل دوں گا. اب اسی کی تاکید ہو گئی، تم ایک ہی تو ہو، مرد ہو یا عورت، مرد ہو تو عورتوں سے، عورت ہو تو مرد سے، یعنی دونوں کا وجود ایک دوسرے سے ہے. تو میں کسی کا عمل، تو یہ تاکید ہوئی اسی من ذکرین او انثی کی، بعضکم من بعض کہہ کر کے. اے ہم سواء فی المجازات بالاعمال، یعنی یہ مرد و عورت سب برابر ہیں مجازات بالاعمال اور ترک تضییع اعمال میں، یعنی سب کے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی بھرپور اور کسی کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا. ترک تضییع اعمال، کسی کے عمل کو ضائع بھی نہیں کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی. اس میں سب برابر ہیں. کون سب؟ مرد اور عورت سب برابر ہیں. مفسر فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الہجرۃ بشیء، یا رسول اللہ میں نے اللہ کو ہجرت کے معاملے میں عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں سنا. یعنی جب ہجرت کا معاملہ ہوا، ہجرت کے بارے میں ذکر کیا گیا، آیتیں نازل ہوئیں، تو اس میں نے عورتوں کے تعلق سے اللہ کو کچھ ذکر کرتے ہوئے نہیں سنی. اللہ نے عورتوں کا ذکر نہیں کیا ہجرت کے معاملے میں. تو اس سے انہیں شبہ ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ وہ سارا ثواب ہجرت والا مردوں ہی کو ہو، عورتوں کو اس میں کچھ نہیں ہو. مردوں کو ثواب میں، حالانکہ ہجرت تو عورتوں نے بھی کی تھی، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، لیکن عورتوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، عورتوں نے بھی اگر ہجرت کی ہے تو ان کا یہ ہجرت عمل ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی ان کی ہجرت کے عمل کی جزا دے گا. وہ جو نیکیاں کریں گی، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنی بھی، وہ ساری نیکیوں کا عمل ان کو
عمل کی جزا دی جائے گی. تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہ سوچا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں عورتوں کو ذکر میں چھوڑ دیا تو انہیں ثواب میں بھی چھوڑ دیا جائے گا. تو فرمایا گیا نہیں، اللہ فرماتا ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف مردوں کا ذکر ہے. اب جیسے کہا کہ الرجال قوامون، تو قوامیت کسے حاصل ہے؟ مرد کو، عورت کو نہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سے موقع ہیں، گواہی کا معاملہ ہے، دوسرے اور معاملہ ہے، امامت کا معاملہ ہے، یہ مردوں کے لیے ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے وہاں عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں یہاں بھی عورتیں پیچھے رہ جائیں اور ان کے عمل کی جزا نہ ملے یا ان کا عمل ضائع ہو جائے، ایسا تو نہیں. تو فرمایا کہ نہیں، یہاں ایسا نہیں، بلکہ سب برابر ہیں. فالذین ہاجروا من مکہ الی المدینہ، وہ لوگ جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، ہجرت کی، وہ خرجوا من دیارہم، اور وہ حضرات، وہ اہل ایمان جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، اے دینی، میرے دین کے راستے میں انہیں تکلیفیں اذیتیں پہنچائی گئیں. وَقَاتَلُوا الْكُفَّارَ، اور وہ اہل ایمان جنہوں نے کافروں سے قتال کیا، جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور وہ قتل کر دیے گئے، جہاد کرتے کرتے قتل کر، یا قتلوا، انہیں شہید کر دیا گیا. تو قتال کیا اور قتال میں وہ شہید کر دیے. تو قاتلو بھی ہے، قتلو بھی ہے اور قتلو باب تفعیل سے بھی اور ثلاثی مجرد سے بھی قتل کر دیے گئے. وفی قرات بتقدیمہ، اور ایک قرات میں قتلو کی قاتلو پر تقدیم بھی ہے. یعنی یہاں کیا ہے؟ وقاتلو وقتلو، اور ایک قرات میں کیا ہے؟ وقتلو وقاتلو، قاتلو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، انہیں میرے دین کے راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے کافروں سے قتال کیا، شہید کر دیے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کے گناہوں کو محو کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو ختم کر دوں گا. أَسْتَرُهُ وَأَسْتَرْهَا بِالْمَغْفِرَةِ، ہاں میں ان کے گناہوں کو مغفرت کی چادر میں ڈھانپ دوں گا، یعنی میں ان کے گناہوں کو ختم کر دوں گا، ان کے یہ عمل سے میں ان کی بخشش کر دوں گا. میں ضرور ان کے سیئات کو ان سے ختم کر دوں گا، یعنی انہیں مغفرت میں ڈھانپ لوں گا، چھپا لوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں انہیں ان باغات میں داخل فرماؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ثواباً من عند اللہ، یہ کس لیے ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ثواب ہے. یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، اور معنی میں لأکفر کے معنی سے مصدر ہے. مفعول مطلق آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی صیغے سے ہوتا ہے، جیسے ضربتہ ضربن، اکرمتہ اکرامن وغیرہ، تو وہی آتا. اب یہاں ثواباً اگر مفعول مطلق ہے تو مفعول مطلق آپ کریں لأکفرن سے ہے، تو لأکفرن کا مادہ فعل کچھ اور ہے اور ثواباً کچھ اور ہے. لیکن لأکفرن کا جو معنی ہے، لأکفرن کا وہ معنی ہے لأصیبنہم، میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دینے کا مطلب میں ان کے گناہوں کو ڈھانپ دوں گا، یعنی میں انہیں ان کے اعمال کا ثواب اجر دوں گا، ان کی اعمال کی جزا میں دوں گا. تو معنی میں کس کے ہے؟ لأکفرن، لأصیبن کے معنی، اور لأصیبن ہی سے ثوابن بھی ہے. تو اب تقدیر وادی ہوگی لأصیبنہم ثوابن، میں انہیں ثواب دوں گا، ثواب دینا. تو یہ مفعول مطلق ہے اور مؤکد لہو، اور یہ اسم کی تاکید کے لیے ہے، اس حکم کی. من عند اللہ، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے اللہ کی جانب سے. فیہ التفات عن التکلم، یہاں تکلم سے التفات ہے غیبت کی طرف. ہونا چاہیے تھا من عندی، میرے پاس ان کے لیے ثواب ہے، لیکن من عندی متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کیا، اختیار نہیں فرمایا، بلکہ غیبت. تو یہ کس سے التفات ہوا؟ تکلم سے غیبت کی طرف التفات ہوا. واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین ثواب تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی بہترین جزا. دنیا میں کوئی کتنی سے بڑی جزا بھی اگر دے دے، ثواب بھی دے دے، تو پروردگار سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں. اس لیے کہ مالک حقیقی، مالک کل ہے، اس کے پاس کس چیز کمی ہے. میں اگر تمہیں کسی عمل کی جزا اگر دوں گا تو اپنی حیثیت کے مطابق تو دوں گا، جتنا میرے پاس اتنا دوں گا. کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام میں 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ دے دوں گا، لیکن میری اپنی ایک محدود حیثیت ہے. اللہ کے خزانہ کرم میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو بہترین ثواب، بہترین اجر کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے.
واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین اجر و ثواب تو اللہ ہی کے پاس ہے، جزا۔ ونزل لما قال المسلمون، اور یہ آنے والی آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے یہ کہا اعداء اللہ فی ما نرى من الخیر ونحن فی الجہد، مسلمان ایک موقع پر کہنے لگے کہ یہ اللہ کے دشمن اعداء اللہ، ان اللہ کے دشمنوں کو دیکھیے، کب فی ما نرى من الخیر، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، من الخیر، یہ بڑی آسودگی میں ہیں، بہت اچھی حالت میں ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہیں۔ تو مسلمان ایک موقع پر کہنے لگے کہ ہم ان کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی آسودگی اور بہتر حالت میں ہیں، اچھی حالت میں ہیں، وَنَحْنُ فِي الْجَهَدِ، اور ہم اللہ کے نام لیوا ہیں مگر پھر بھی پریشانیوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا نا ایک آدمی اگر یار ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد تک نہیں چھوڑتے، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا مال نہیں مارتے، مگر پھر بھی دیکھو ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، گھر میں کوئی سہارا نہیں، اور اسے دیکھو نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہ کسی اوپر رحم کرتا ہے، سود بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا، اور دیکھو کہاں سے کہاں چلا گیا یہ۔ تو ہم اللہ کے نیک بندے ہو کر کے، اللہ کے نام لیوا ہو کر کے ہم پریشانیوں میں ہیں، اور یہ اللہ کے دشمن ہو کر کے بڑی آسودگی میں ہیں اور بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ بات کہی ایک موقع پر تو آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا؟ یہ سنیے، نزل لما قال المسلمون، جب مسلمانوں، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب مسلمانوں نے کہا کہ یہ اللہ کے دشمن جس حال میں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی خیر اور بڑی آسودگی کی حالت میں ہیں اور ہم بہت پریشانی اور تکلیف کے عالم میں ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ نازل ہوئی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے ایمان والو سنو، تمہیں ان کافروں کا شہروں میں تقلب، چلنا پھرنا، تصرف کرنا یا گھومنا پھرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، لا یغرنک، تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا شہروں میں، بالتجارت والکسب، تجارت اور کسب معاش کے سلسلے میں شہروں میں گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ متاع قلیل، ان کی جتنی بھی دولت ہے، ان کا جتنا دھن ہے، یہ سب متاع قلیل ہے، بہت معمولی سی پونجی ہے، یہ صرف معمولی مطلب دکھاوے کی ایک پونجی ہے، معمولی پونجی ہے، یتمتعون بہ فی الدنیا، جس سے یہ صرف دنیا ہی میں تو نفع حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا، یسیرن وہی اپنا، اور پھر یہ سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ دیکھیے کافروں کا تجارت اور کسب معاش کے سلسلے میں گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، تصرف کرنا، تقلب، اس سے مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں ایک آدمی آئے دن کبھی جہاز سے امریکہ جا رہا ہے، کبھی لندن جا رہا ہے، کبھی بمبئی چلا گیا، کبھی دلی چلا گیا، آئے دن دیکھو تو فرسٹ کلاس سے، اے سی سے سفر ہو رہا ہے، جہاز سے سفر ہو رہا ہے، آج یہاں ہے تو صبح وہاں تو پل، کیوں؟ اس کا تجارت کا معاملہ ہی اتنا لمبا چوڑا ہے، اس کا کاروبار، اس کی فیکٹریاں ہی اتنی ہیں، اس کی ملیں، اس کی کمپنیاں جگہ جگہ دوسرے ملکوں میں ہیں، تو آج یہاں کا بتاؤ، یہ دنیا کی جو اتنے چکر لگا رہا ہے تمام، کبھی شہر میں، یہ کس بنیاد پر؟ تجارت کی بنیاد پر، کسب معاش کی بنیاد پر۔ تو جس کا بڑا کاروبار ہوگا وہی نہ ایسا ہوگا کہ شام کو یہاں اور صبح کو دلی میں، پھر صبح کو دلی میں تو شام کو یہاں، وہی نہ کر سکتا ہے کام۔ تو یہ کافر اپنے کاروباری سلسلے میں، تجارتی سلسلے میں، کسب معاش کے سلسلے میں اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، شہر شہر گھومتے ہیں، تو اے مسلمانوں تمہیں ان کا اتنا گھومنا پھرنا یا اتنا سفر کرنا یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کتنا کماتے ہیں، جتنا بھی کماتے ہیں متاع قلیل ہے۔ متاع قلیل کس معنی کر ہے کہ بس یہ یہی اس سے نفع اٹھا لیں گے اور باقی ایک دن آئے گا کہ یہ سب کا سب فنا ہو، مال بھی فنا ہو جائے گا اور مال فنا ہونے سے پہلے یہ فنا ہو جائے گا۔ اگر یہ اربوں خربوں چھوڑ بھی گیا تو کس کام کا جب یہ خود ہی مر گیا تو اس کا حال یہ ہے کہ یہ بہت معمولی سا متاع ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر تم غور کرو ان کا آخر ٹھکانہ ہے کیا؟ یہاں کے عیش و آرام کے بعد دنیا کے، ان کا ٹھکانہ وہی جہنم ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وبئس المہاد، اور یہ ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ الفراش ہی، یعنی کتنا برا بچھونا ہے، کتنا برا بستر ہے۔ مہاد مانے ٹھکانہ، اور اس کی تفسیر کی ہے فراش سے۔ فراش بستر کو کہتے ہیں، بچھونے کو کہتے ہیں۔ آدمی عموماً سونے کے وقت اپنا بستر خود جھاڑتا، صاف کرتا ہے، خود اختیار کرتا ہے کہاں سونا اسے۔ مثلا کسی نے کہا 10 آدمی آئے مہمان، کہیں گے ارے بھائی آپ اس کمرے میں سو جائیے، اتنا بڑا کمرہ ہے۔ اب 10 جب گھسے ہیں تو پہلا آیا ارے چلو میں اس کونے میں سو جاتا ہوں، اس نے اپنی چادر وہاں ڈال دی،
چلو ہم یہاں سو جاتے ہیں. یہ 10 جو سوئے ہیں یہاں اپنی مرضی سے سوئے نا, تو انہوں نے اپنا ٹھکانہ اپنی مرضی سے طے کیا. اب ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے تو جہنم انہیں زبردستی دی جا رہی ہے؟ جہنم انہوں نے خود اختیار کی ہے. دنیا میں نافرمانی کر کے کس کے مستحق بنے وہ؟ جہنم کے. تو گویا تم نے جہنم کا ریزرویشن خود کرایا ہے, زبردستی تمہیں لا کے نہیں ڈالا گیا یہاں. تم اگر برے کام نہ کرتے, گناہ نہ کرتے تو تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جاتا. گویا جہنم کو اختیار کرنا تمہاری اپنی مرضی اور پسند سے ہے, اور یہی حال بستر اور بچھونے میں بھی ہوتا ہے. اس نے فرمایا گیا وما واہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہے. اور یہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے, یعنی کتنا برا بستر ہے ان کا. لیکن الذین اتقوا, ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا, اپنے رب سے ڈرے. لہم جنات تجری, جن کے دل میں تقوی الہی ہے, خوف الہی ہے, ان کا حال کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین اے مقدرین القلوب, یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے, جب چلے جائیں گے تو ہمیشہ, یعنی ان کا ہمیشہ رہنا مقدر کر دیا گیا ہے. تو یہ حال ہے خالدینہ, یعنی کس کا معنی؟ مقدرینہ خلود. نزلن, اور ان کا جنت میں ہمیشہ رہنا. نزلن ہوا ما یعد للضیف, یہ ضیافت ہے من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. یعنی ان کا ہمیشہ جنت میں رہنا, جنت انہیں حاصل ہونا, یہ ان کے رب کی طرف سے, اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے. کہتے ہیں نزل کے اصل معنی آتے ہیں ہوا ما یعد للضیف. نزل وہ چیز جسے مہمانوں کے لیے تیار کیا جائے. وَنَصْبٌ عَلَى الْحَالِ, اور نزلاً جو منصوب ہے یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے, جنات سے حال ہے. اور عامل اس میں معنی ظرف ہے, اے ثبت لہم. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالی کی طرف سے انہیں یہ ضیافت ہے. عموماً آدمی مہمان کے لیے اچھا ہی کھانا تیار کرتا ہے. کوئی بہت چوپٹ ایسا آدمی ہوتا ہوگا, مہمان کا نام سن, اچھا مہمان آ رہے ہیں, چلو آلو پکا لو. او بڑے مہمان آ رہے ہیں سسرال سے, سمدھیانے سے لوگ آ رہے ہیں, بڑے ارے چلو ٹھیک ہے, ایسا ہے لہسن کی چٹنی بنا لو اور ذرا سے مرچ ورچ بھون لو, بس بات ختم کرو. یہ کون کرے گا؟ جو بہت ہی اعلیٰ درجہ کنجوس ہوگا, بخیل ہوگا. ورنہ عام حالات میں کیا ہوتا ہے, آدمی اگر غریب بھی ہوتا ہے, اس نے دیکھا ہمارے رشتے دار آ رہے ہیں, ارے بھائی نہیں, چلو چلو کوئی اچھی چیز بنا لو. ہم تو کچھ بھی کھا لیتے, لیکن مہمانوں کا اعزاز, مہمانوں کا اکرام عام طور پر یہ کیا تھا. تو مہمانوں کی نئی چیز کیسی بنائی جاتی ہے, اچھی یا بری؟ تو جب ان نیکوکاروں کو جنت ملے گی تو یہ جنت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو ضیافت میں عمدہ سے عمدہ کھانا بھی ہوتا ہے, عمدہ سے عمدہ رہنے کا بھی ہوتا ہے, عمدہ سے عمدہ ہر چیز ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. وما عند اللہ من الثواب خیر للابرار, اور من متاع دنیا, اور اللہ کے پاس جو ثواب ہے, وما عند اللہ من الثواب, اللہ کے پاس جو اجر ہے, جو ثواب ہے, خیر للابرار من متاع دنیا, وہ نیکوکاروں کے لیے, صالحین کے لیے متاع دنیا سے بہتر ہے. یعنی اللہ کے ہاں جو صالحین کو ثواب ملے گا, نیک بندوں کو, ابرار کو جو اجر ملے گا, یہ اجر دنیا کی تمام نعمت نہیں, تمام خزانوں سے, تمام دولت سے بہتر ہوگا. تو یہ اللہ کے پاس جو اجر ثواب ہے وہ بہتر ہے نیک بندوں کے لیے, صالحین کے لیے, متاع دنیا سے بہتر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اور ان اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جیسے عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھی, یہ یہودی تھے حضرت عبداللہ بن سلام, تو یہ ایمان لے آئے. تورات پر بھی ان کا عمل تھا, اور جب رسول کریم کی بعثت ہوئی تو آپ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے. تو آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ, ان کے بارے میں منقول ہے کہ یہ ساتھی ان کے 10 سے کم ہی تھے, 10 سے زیادہ نہیں. عیسائی تو بہت سے مسلمان ہوئے, لیکن یہودیوں میں زمانی رسالت میں بہت کم اسلام لائے, چند ہی اسلام لے کر آئے بنسبت عیسائیوں کے. اور ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان لائے, جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی, اور نجاشی, شاہ حبشہ نجاشی, یہ بھی یہودی تھا لیکن بعد میں مشرف اسلام ہو گئے. وما انزل الیکم, اور یہ حضرات یعنی کتابیوں میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وما انزل الیکم, اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا, یعنی قرآن. تو ان کا ایمان اللہ پر بھی ہے اور تمہارے
قرآن پر بھی ہے، قرآن پر وَأُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان کا ایمان اس پر بھی ہے جو ان پر نازل کیا گیا۔ ان پر کیا نازل کیا گیا؟ تورات والانجیل۔ تو گویا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین حال من ضمیر یؤمنون، یہ تواضع اختیار کرنے والے ہیں، خشیت اپنے دل میں رکھنے والے ہیں، متواضع ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ خاشعین حال ہے یؤمنون کی ضمیر سے، لمن یؤمنون میں جو یؤمنون ہے اس کی ضمیر ہوا سے یہ کیا بنے گا؟ حال۔ ہاں یؤمنون سے کی ضمیر سے حال ہے، مگر یؤمنون مراعن فیہ معنی من، مگر یہاں معنی من کی رعایت کی گئی ہے۔ معنی من میں دو احتمال ہیں، دو حیثیتیں من کی، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی حیثیت کیا ہے؟ مفرد کی، واحد کی، اور معنوی حیثیت جمع۔ تو خاشعین جب ہم حال بنائیں گے تو معنی من کا لحاظ ہوگا یا لفظ من کا؟ معنی من کا جامع ہے۔ لیکن یؤمنو جو ہے، من یؤمنو، تو یؤمنو تو واحد کا صیغہ ہے۔ اب یؤمنو جو واحد ہے تو اس میں ہوا ضمیر ہوگی، وہ ہوا ضمیر راجع ہوگی کس کی طرف؟ من کی طرف۔ تو اب من کی حیثیت کیا ہوگی؟ لفظی ہوگی، کہ لفظاً وہ واحد ہے اور معنی جمع۔ تو خاشعین کا لحاظ کر کے معنی من کی رعایت، اور یؤمنو کی ہوا ضمیر کی رعایت کرتے ہوئے لفظ من کی رعایت، لفظی رعایت۔ اور اس یؤمنو میں معنی من کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ حال ہے خاشعین یؤمنو کی ضمیر سے جس میں معنی من کی رعایت کی، اے متواضعین للہ، یعنی یہ لوگ جو اللہ کے لیے تواضع، انکساری اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا سودا بھی نہیں کرتے۔ کون سی آیتیں؟ التی عندہم فی التورات، ان یہود کے پاس اللہ کی تورات میں جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں تورات اور انجیل میں، وہ نشانیاں، وہ آیات کیا ہیں؟ من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو انجیل و تورات میں ذکر کیے گئے ہیں ان کو یہ چھپاتے نہیں ہیں، ان کا یہ ثمن قلیل کے عوض سودا نہیں کرتے ہیں، یہ سودا نہیں کرتے ہیں ثمنن قلیلن، کس کے عوض؟ حقیر پونجی کے عوض، من الدنیا، دنیا کی حقیر پونجی کے عوض، دنیا کے ذلیل داموں کے عوض، بأن یکتموہ خوفا علی الریاسہ، یہ اپنے زوال ریاست کے خوف سے ان کو چھپاتے نہیں ہیں۔ کفعل غیرہم من الیہود، جیسے دوسرے یہودیوں نے کیا۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا نا کہ یہود کے جو سربراہ تھے، علمی سربراہی رکھنے والے، ان کے علماء تھے، وہ اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا کرتے تھے اپنے ماتحتوں سے، اپنے چیلوں سے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ کہیں ہم سے بدعت کر کے ادھر نہ چلے جائیں، جب ادھر چلے آئیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری سربراہی ختم ہو جائے گی، ہمارے نذرانے ختم۔ تو یہ زوال ریاست کے خوف سے کیا نہیں کرتے؟ اوصاف نبی کو، صفات نبی کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرتے کفعل غیرہم من الیہود، جیسے دوسرے یہودی کرتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم، یہ وہ حضرات ہیں جن کے لیے ان کا اجر، ان کے اعمال کا ثواب، اجرہم ثواب عملہم، یعنی ان کے اعمال کا اجر و ثواب عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا اور ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یؤتونہ مرتین، بلکہ ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا، ان کو دو گنا اجر دیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو کتابی تھے، پہلے انہی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، تورات انجیل پر اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اور پھر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن پر ایمان لے آئے، تو گویا وہ ڈبل اجر کے مستحق ہیں۔ ایک تو اپنے اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور جب وہ منسوخ ہو گیا، یہ آ گیا تو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے نا جو مشرک تھے، وہ ایمان لائے تو انہیں تو صرف ایک ہی اجر ملے گا نا، لیکن یہ پہلے بھی اللہ کے مخالف نہیں تھے، اللہ کے دشمن نہیں تھے، صحیح دین پر عامل تھے یہ، اور اب پھر اسی دین حق پر عامل ہوئے یہ۔ یؤتونہ مرتین، ان کو دو گنا اجر دیا جائے گا، کما فی القصص، جیسا کہ سورہ قصص میں یہ ذکر کر دیا گا، ان کو دوبارہ اجر ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یحاسب الخلق فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، وہ ایام دنیا کے اعتبار سے صرف نصف دن میں ساری مخلوق کا حساب لے لگا۔ دنیا کی جو ایام ہے 24 گھنٹے کا دن ہے نا، اس دن کے حساب سے صرف آدھے دن میں ساری مخلوقات کا وہ حساب لے لے گا۔ یہ کون کر سکتا ہے اتنی جلدی حساب لینے والا؟ جو سریع الحساب، بہت تیز حساب، جلد حساب لینے والا۔ تو اللہ سے زیادہ جلد حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کمپیوٹر کو اس وقت دیکھ لیجئے،
آپ کو ایک صفحے پر مختلف رقم لکھ کر کے دے دی جائیں، کہا جائے ٹوٹل لکھ کیجیے، تو آپ ٹوٹل کرتے 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 2 منٹ تو لگ ہی جائیں گے ایک صفحے میں کم سے کم. اور کمپیوٹر میں آپ کیجیے آخر میں ٹوٹل فوری. آپ تو لکھتے جائیے، لکھنے ساتھ ساتھ آخر میں اسی سیکنڈ میں ٹوٹل آ جائے گا. تو آپ کے مقابلے میں وہ سیریل حساب ہوا کہ نہیں؟ لیکن وہ بھی وہی حساب تو جتنا اس میں لکھ رہے ہیں آپ، پوری دنیا کا حساب دے دے گا ایک سیکنڈ میں، پوری دنیا کا. لیکن پروردگار کی تو یہ شان ہے کہ وہ ایسا جلد حساب لینے والا کہ ساری دنیا کا کب سے شروع ہوئی ہے کب تک رہے گی قیامت تک، سب کی اچھائی برائی اچھے برے سب کا حساب آدھے دن کے اندر اللہ تعالیٰ لے لے گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا علی الطاعات، اے ایمان والو تم طاعات پر صبر اختیار کرو، مصائب پر صبر اختیار کرو، ترک معاصی سے صبر اختیار کرو. 3 چیزوں پر صبر ہو گیا، یہ صبر عام ہے. طاعات پر یعنی نیکیوں پر صبر کرو. کیسے نیکیوں صبر کرنا؟ نماز کو جانا ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے، بڑا یار ٹھنڈ لگ رہی ہے، بڑا وضو کرنا، لیکن نہیں اسی حال میں تمہیں وضو کر کے نماز پڑھنا ہے. تو تم نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، قابو کیا، اور تم نے طاعت پر صبر کیا، یعنی اس کو اس کے وقت پر بجا لائے، اسے ٹالا نہیں. مصائب پر صبر کا مطلب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، تمہارا نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، مرض ہو گیا، بیمار ہو گئے، جو بھی کچھ ہوا اس پر بھی صبر اختیار کرو. اللہ کی طرف سے اللہ ہی دور کرنے والا ہے. تو مصیبتوں پر صبر. وہ عن المعاصی، وہ ترک معاصی مطلب جی چاہ رہا گناہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن نہیں یار ہٹاؤ رہنے دو، ڈر آ گیا، خوف آ گیا، وہ بچ گئے اور گناہ نہ کیا. جی تو چاہ رہا تھا کہ گناہ کر لوں، لیکن تم نے معاصی کو چھوڑ دیا، گویا یہ معاصی پر صبر کرنا ہوا. تو صبر اختیار کرو طاعت پر بھی، ترک معاصی، طاعت پر مطلب ارتکاب طاعت کر کے، عمل طاعت کر کے، اور معاصی پر صبر کا مطلب ترک معاصی کر کے. اور مصائب پر صبر کرو. وصابر الکفار، اور کافروں کے ساتھ ثابت، کافروں کے سامنے کمر بستہ رہو، تیار نہیں، کافروں کے ساتھ مقابلہ کرو، ہے نا، صبر میں یعنی ان کے ساتھ بالکل تیار رہو، مقابلہ کرو. فلا یکونوا اشد صبرا منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر میں وہ تم سے بڑھ جائیں. یعنی کافروں کا مقابلہ کرو، یہ نہ ہو کہ کافر تمہارے مقابلے میں زیادہ صبر کرنے والے ہو جائیں. نہیں، کافروں کے معاملے میں ڈٹے رہو، ان سے کمر بستہ رہو، بالکل تیار رہو ان کے مقابلے کے لیے. ورابطوا اقیموا علی الجہاد، اور جہاد کو قائم رکھو، جہاد کی تیاری رکھو، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو. واتقوا اللہ فی جمیع احوالکم، اور ہر حال میں تم اللہ سے ڈرتے رہو. جمیع احوال، کوئی بھی حال تمہارا ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی دل میں رکھو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ. تفوزون بالجنت، تم جنت حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ. وتنجون من النار، اور دوزخ سے نجات پا کر کے. تو جنت حاصل کر کے اور دوزخ سے نجات پا کر کے تم کیا ہو جاؤ؟ فائز و مرام ہو جاؤ، کامیاب و کامران ہو جاؤ. بس.